اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث قدسی جسے مرحوم ملا محسن فیض قاشانی نے کلمات مکنونہ صفحہ نمبر 80 پر بیان کیا ہے، اس حدیث میں عشق الہی اور سلوک اللہ کے 7 عرفانی مراحل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ کلمات مکنونہ میں ہے، باقی جو ہے وہ کتابوں میں منابع قدیم میں جو موجود نہیں ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء ایسے مطالب کو جو ہے وہ ان سے گزر جاتے تھے، انہیں احادیث سمجھتے ہی نہیں تھے، انہیں صوفیانہ کلام تصور کر کے نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ لہٰذا مرحوم محسن فیض قاشانی اس حدیث میں وہ 7 مراحل کو بیان کرتے ہیں، جن میں پہلا مرحلہ ہی طلب ہے۔ من طلبنی وجدنی، جو مجھے طلب کرتا ہے، مجھے تلاش کرتا ہے، میری جستجو کرتا ہے، اور یہ تلاش اور یہ جستجو اور یہ طلب یقظہ کے بعد جو ہے وہ وجود میں آتی ہے۔ انسان بیدار ہو جاتا ہے خواب غفلت سے، اور اسے معلوم ہو جاتا ہے اس خواب غفلت سے بیدار ہونے کے فوراً بعد کہ اس کا ایک محبوب حقیقی ہے، لہٰذا وہ اس محبوب حقیقی کے لیے دل میں طلب لے کر آتا ہے، تڑپ لے کر آتا ہے، جستجو لے کر آتا ہے۔ تو خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، من طلبنی وجدنی، جو مجھے طلب کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے۔ ومن وجدنی عرفنی، اور جو مجھے پا لیتا ہے وہ بغیر معرفت کے نہیں پاتا، وہ میرا عارف ہو جاتا ہے۔ پس انسان کے وجود میں اگر طلب ہے تو طلب کی جو نتیجہ ہے وہ نتیجہ خدا کا وجود ہے۔ انسان اپنے محبوب سبحانی کو پا لیتا ہے، اور جب محبوب سبحانی کو پا لیتا ہے تو بے معرفت نہیں پاتا بلکہ عارف ہو کر پاتا ہے۔ ومن عرفنی، اور جب انسان اللہ کا عارف ہو جاتا ہے، احبنی، تو وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبنی عشقنی، اور جب محبت کرتا ہے تو محبت کا کمال اور عروج عشق پر جا کر منتہی ہوتا ہے۔ پس جو مجھ سے محبت کرتا ہے، عشقنی، وہ مجھ سے عشق کرتا ہے۔ اب جو مجھ سے عشق کرتا ہے تو یہ عشق یک طرفہ نہیں ہوتا۔ ومن عشقنی عشقتہ، جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں بھی اس سے عشق کرتا ہوں۔ ومن عشقتہ، اور میں جس سے عشق کروں، قتلتہ، میں اسے اپنی راہ میں قتل کر دیتا ہوں۔ ومن قتلتہ فعلی دیتہ، جس کو میں قتل کروں تو اس کی دیت ہے۔ وہ دیت کون دے گا؟ وہ دیت میرے اوپر ہے کہ میں اس کی دیت کو ادا کروں۔ ومن علی دیتہ، اور جس کی میرے اوپر دیت ہے تو دیت درہم و دینار کی صورت میں ادا نہیں کروں گا، فانا دیتہ، میں خود اس کی دیت بن جاؤں گا، میں خود اس کا ولی دم ہوں اور خود ہی اس کے لیے دیت قرار پاؤں گا۔ اب اس حدیث عشق میں، اس حدیث الہی قدسی میں سلوک اللہ کے جو 7 مراحل بیان کیے گئے ہیں، ان میں پہلا مرحلہ محبوب سبحانی کی طلب ہے، دوسرا مرحلہ محبوب سبحانی کا وجدان ہے کہ انسان اسے پا لے، اور تیسرا مرحلہ محبوب سبحانی کی معرفت ہے، اور چوتھا مرحلہ محبوب سبحانی سے محبت، اور پھر 5واں مرحلہ محبوب سبحانی کا عشق، اور چھٹا مرحلہ محبوب سبحانی کی راہ میں قتل ہونا، شہادت ہونا، اور 7واں مرحلہ بقا باللہ، فنا فی اللہ اور بقا باللہ، یعنی جب فانا دیتہ، میں اس کی دیت ہوں گا تو اللہ جب اس کی دیت قرار پائے گا تو وہ زندہ ہے، لیکن اس کا وجود اللہ کے وجود کے ساتھ زندہ ہے۔ پس یہ فنا فی اللہ ہے، اس نے خود کو اللہ میں فنا کر دیا ہے، لیکن فنا کے بعد بقا باللہ ہے، اب یہ اللہ کے ساتھ باقی ہے، اس کا ذکر اللہ کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا اس حدیث قدسی میں عشق کے جو 7 مراحل بیان کیے گئے ہیں سلوک اللہ کے، اس میں انسان جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ روایات میں شہید کے خون کے قطرے قطرے کو کس قدر اہمیت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے کہ یہ اللہ کی خاطر زمین پر بہایا گیا ہے، اللہ کے عشق میں زمین پر بہا ہے، لہٰذا اس کی ایک قدر ہے، ایک ویلیو ہے۔ لہٰذا کس قدر انسان کا اللہ کے ساتھ رابطہ قریب ہوتا جائے گا، انسان کے وجود میں یہ طلب،
یہ طلب کے بعد جو ہے وہ وجدان الہی، اور پھر اللہ کو پانے کے بعد معرفت، معرفت کے بعد محبت، محبت کے بعد عشق، عشق کے بعد جو ہے وہ آگے والے مراحل، یہ اسی طرح سے انسان کے وجود میں قوی سے قوی تر ہوتے جائیں گے۔ عاشق اور معشوق کے درمیان جو ہے وہ رابطہ نہایت ہی قریب رابطہ ہوتا ہے، نہایت ہی مضبوط رابطہ ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو انسان سفر کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، مہاجرن الی اللہ کا مصداق بنتا ہے، اس کے وجود میں اللہ کی طلب ہے، تبھی تو اپنے گھر سے باہر نکلا ہے۔ اللہ کی طلب ہے تبھی تو اللہ کے جو ہے وہ وجدان کے لیے اور اللہ کو پا لینے کے لیے جستجو کر رہا ہے، اور جب اللہ کو پا لیتا ہے تو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، معرفت کے بعد محبت، اور محبت کے بعد عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ تمام متفرع ہیں اس طلب کے اوپر کہ اگر وہ طلب نہیں ہے تو باقی کے 6 مراحل بھی انسان کے وجود میں نہیں آئیں گے۔ پس پہلا مرحلہ طلب کا ہونا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اب اگر کسی کے وجود میں طلب آ جاتی ہے تو اس کے وجود میں عشق کی حرارت داخل ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی راہ میں اپنے سفر کا آغاز کر لیتا ہے۔ لہٰذا اس انسان کو اس طلب کو آغاز سے انتہا تک محفوظ رکھنا ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ان نورانی معارف کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قوائم آل محمد۔